بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کس طرح جنت میں پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر کیوں نہ بھیجا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام ادریس اس لیے کہتے تھے۔ ادریس کے معنی ہوتے ہیں درس دینے والا، چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام خدا کی حکمتوں اور اسلام کی خوبیوں کا درس دیا کرتے تھے، اس لیے انہیں ادریس کا لقب دیا گیا تھا۔ حدیث ہے کہ ابو ذر میں بیان ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر 33 صفحے نازل ہوئے، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا اور کپڑے سی کر پہنے۔ ان سے پہلے لوگ درختوں کے پتوں سے ستر پوشی کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے۔ بہت سے معتبر اسناد کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مقول ہے کہ مسجد میں سب سے پہلا گھر حضرت ادریس علیہ السلام کا تھا، جہاں وہ درزیوں کا کام کیا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ واضح رہے کہ مسجد صلہ عراق کے شہر کوفہ میں واقع ہے، اور اس مسجد کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جو شخص اس جگہ دعا کرتا ہے خدا وند عالم اس کی حاجت بھر لاتا ہے اور قیامت میں اس کو مقام بلند تک پہنچائے گا، جو حضرت ادریس علیہ السلام کی جگہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے مقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دن میں شہروں گھومتے سیاست کیا کرتے تھے اور روزے میں رہتے تھے، جہاں رات ہو جاتی وہیں قیام کر لیتے، ان کی روزی ان کو پہنچ جاتی تھی۔ فرشتے ان کے نیک اعمال بھی دوسرے لوگوں کے اعمال کی طرح آسمان پر لے جاتے۔ ایک دفعہ موکل موت نے خدا سے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کا اشتیاق ظاہر کیا اور اجازت لے کر ان کے پاس آیا اور کہا، میں آپ کی مصافحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور فرمایا اور وہ ایک دوسرے کے رفیق ہو گئے اور وہ مدتوں تک ساتھ رہے، دن کو روزے رکھ، جبکہ رات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کا کھانا پہنچ جاتا۔ وہ موکل موت کو بھی شریک ہونے کی دعوت دیتے تھے، وہ کہتے مجھے ضرورت نہیں، اور وہ نماز میں مشغول رہتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تھک کر سو جاتے، لیکن موکل موت کو نہ سستی لاحق ہوتی اور نہ وہ سوتے تھے۔ اسی طرح چند روز گزر گئے، یہاں تک کہ وہ ایک روز انگوروں کے باغ کے قریب سے گزرے۔ انگور پکے ہوئے تھے۔ موکل موت نے پوچھا کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ انگوروں کے کچھ گوشے آپ کے لیے لے لیں اور شام کو آپ اسی سے افطار کر لیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، میں تم کو اپنے مال سے کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو انکار کرتے ہو، اور مجھے دوسروں کے مال بغیر اجازت کے کھانے کی دعوت دیتے ہو۔ تم میری مصابت کر کے خوب دوستی ادا کی ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ کہا کہ میں موکل موت ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ تم میری ایک حاجت ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ کو آسمان پر لے چلو۔ خدا سے اجازت لے کر ان کو اپنے پروں پر بٹھا لیا اور آسمان پر لے گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میری دوسری حاجت بھی ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ موت بہت سخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ مزہ میں بھی چکھوں تاکہ سمجھوں کہ جیسے میں نے سنا ہے ویسا ہی ہے۔ موکل موت نے خدا سے اجازت لی، اجازت مل گئی تو تھوڑی دیر کے لیے ان کی سانس پکڑ لی، پھر ہاتھ اٹھایا تو موت کو کیسا پایا؟ کہا کہ بہت ہی شدید سخت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے سنا تھا۔ پھر کہا کہ ایک اور حاجت ہے، یعنی مجھ کو جہنم کی آگ دکھا دے۔ موکل موت نے جہنم کو حکم دیا، جہنم کے دروازے کھول دیے گئے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا کہ ایک اور حاجت ہے، یعنی بہشت دیکھنا چاہتا ہوں۔ موکل موت نے بہشت کے خزینہ دار سے اجازت لے کر اور حضرت ادریس علیہ السلام بہشت میں داخل ہوئے اور کہا کہ اے موکل موت، اب میں یہاں سے باہر نہ آؤں گا، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور میں نے چکھ لیا ہے، اور فرمایا کہ تم سا کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم کے ولد نہ ہو، اور میں ورد ہو چکا ہوں۔ اور بہشت کے بارے میں فرمایا کہ اہل بہشت سے باہر نہیں جائیں گے۔ اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں رہ گئے اور ابھی تک جنت میں ہی موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے